أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الحمدللہ تعالی. ڈیئر سامعین، یہ ہمارا جو ہے وہ آج ایک اور سیشن ماہ رمضان کے سلسلے میں قرار پا رہا ہے، اور آفٹر بریک آغا مظہر شہیدی صاحب کا تھرڈ لیکچر ہے آج، اور آپ سب سے درخواست ہے کہ ان امپورٹنٹ پوائنٹس کو غور سے سماعت فرمائیے، اور کوئی بھی کوسچن اس کنسرننگ ٹو دا ٹاپک ہو پلیز پوسٹ دیم آن دا چیٹ اینڈ وی ول ٹرائی ٹو گیٹ آنسر فرام ہم. تو آغا صاحب آپ بسم اللہ کیجئے گا، آج کے درس کا آغاز کیجئے. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم: ما خلقت الجن والانس لیعبدون. خداوند متعال قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے جن اور انس کو نہیں خلق کیا مگر یہ کہ وہ عبادت کریں. یعنی ہم نے ہمارا مقصد، ہمارا ہدف خلقت جن و انس کو خلق کرنے کا وہ عبودیت ہے، عبادت ہے اور عبودیت ہے. عبودیت یعنی اطاعت. اب جو شخص اس کے مطابق نہیں چلے گا، چاہے وہ کتنا ہی اپنا راستہ طے کر لے، کہیں پر بھی پہنچ جائے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. نہ وہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ وہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے. بعض اوقات ہم ایسے افراد کہ جو دینی نہیں ہیں، مذہبی نہیں ہیں، ان کی زندگی کو دیکھ کر تصور یہ کرتے ہیں کہ وہ کامیاب ہیں. اگر وہ بہت عیش و عشرت سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہیں. نہیں، وہ کامیاب نہیں ہیں، وہ ہمیں ایسے نظر آ رہے ہیں. اگر ہم ان کی زندگی میں جا کر دیکھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ نہیں، وہ دنیاوی اعتبار سے بھی کامیاب نہیں ہیں. شیب رسد کے آخرت اخروی حوالے سے، اخروی بحث نہیں ہو رہی، لیکن بہرحال وہ دنیاوی اعتبار سے بھی کامیاب نہیں ہیں. ہمیں لگ رہا ہے ہم وہ کامیاب ہیں. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ جب دین میں قدم رکھتے ہیں اور دین پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بہرحال ممکن ہے کہ 100% عمل کرنے میں کامیاب نہ ہو، لیکن اس کے باوجود جب وہ دین پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بہرحال ان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. بہت حوالے سے
ان کو پریشانیوں کو فیس کرنا پڑتا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ بہرحال یہ ان کے دین پر عمل کرنے کا کیا فائدہ ہوا، بالآخر وہ دنیا میں تو کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو بہرحال ٹھیک ہے، ان کے لیے امتحانات ہیں، ان کے لیے مشکلات ہیں کہ جس کا نتیجہ ان کو اخروی زندگی میں بہت اچھی طریقے سے ملے گا، لیکن اس کے باوجود اتنی ساری مشکلات اور پریشانیوں کے باوجود اگر ہم تھوڑا سا اس کے اوپر غور و فکر کریں، وہ اسٹینڈرڈز دیکھیں کہ جو دنیاوی زندگی کامیابی پر دلالت کرتے ہیں، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ پھر بھی نسبتاً ایز کمپیئر ٹو کامیاب ہیں۔ لہذا تربیت سے ہمارا پہلا نقطہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ یہی تھا کہ اگر کسی کا ہدف اس کے علاوہ کوئی اور ہدف ہے تو پھر وہ کامیابی کو بہت زیادہ نہیں سوچے، تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو سوچنے کا۔ دوسری چیز جو آپ کی خدمت میں عرض کی وہ فطرت ہے۔ فطرت یعنی ایبلٹی، استعداد، وہ استعداد کہ جس کی وجہ سے ایک انسان کامیابی کی منازل طے کرتا ہے، وسیلہ، ذریعہ، اس کو ہم کہتے ہیں فطرت۔ تیسری چیز آپ کی خدمت میں جو عرض کی وہ ایک تربیتی سسٹم ہے، پیکیج ہے۔ اگر کوئی شخص اس تربیتی سسٹم کو کلی طور پر، مکمل طور پر اگر فالو نہ کرے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ البتہ روایات اور اسلام کی خوبی یہ ہے کہ کوئی شخص اگر اس کے اوپر عمل کرے تو ممکن ہے کہ مکمل طور پر کامیاب نہ ہو، لیکن پھر بھی کسی حد تک کامیاب ضرور ہوگا۔ اسی طریقے سے روایات جو تربیتی سسٹم کو ہمارے لیے بتاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، ہمیں بتا رہی ہیں، وہ اس بات کی شاہد ہے، اس بات کو بیان کر رہی ہیں کہ تربیت ایک مکمل سسٹم کا نام ہے۔ کوئی شخص اگر یہ سوچے کہ وہ صرف اور صرف ایک روایت پر یا ایک اسلام کے حکم کے اوپر عمل کر لے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا، نہیں، یہ اس کی تھوڑی سی غلطی ہے کہ وہ ایسا سوچ رہا ہے، بلکہ اس کو ایز اے سسٹم پوری طریقے سے لینا ہوگا۔ البتہ یعنی کوئی شخص یہ نہ سوچے کہ نہیں تربیتی سسٹم سے مراد یہی ہے کہ بس پھر تو مکمل دین کے اوپر عمل کرنا ہوگا۔ مکمل دین بہت سخت ہے اور بہت زیادہ طولانی ہے، جس حد تک بھی ہم دین پر عمل کریں اس حد تک ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ ابھی ہم ایک موضوع کو چھیڑ رہے ہیں، ابھی ہم اوور آل اور دوسرے موضوعات کو نہیں چھیڑ رہے، مگر یہ کچھ چیزیں جو ضمنی طور پر اس کے اندر آ جائے۔ یہ ہمارا پچھلے دروس کا ایک طرح سے خلاصہ تھا۔ آج جو چیز میں جس مثال سے جو کل میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی ایک مثال، اسی سے میں تھوڑا سا اس کو کنٹینیو کرنا چاہ رہا ہوں۔ سسٹم کی تعریف کرتے ہوئے میں نے ایک گاڑی کی مثال دی۔ ممکن ہے کسی گاڑی کا پسٹن خراب ہو گیا ہو اور آپ اس کو صحیح کریں اور اس کے باوجود وہ آگے نہ بڑھ سکے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا پسٹن خراب نہیں تھا یا میکینک نے صحیح کام نہیں کیا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم میکینک کے پاس گئے، ہم نے اپنی مرضی کی چیز چینج کروا لی، اس کے باوجود گاڑی نہیں چل سکی، کہا دیکھا میکینک نے ہمیں دھوکہ دے دیا۔ نہیں، شاید وہ کسی اور چیز کی طرف متوجہ نہیں تھا، اس کو نہیں معلوم چل سکا کہ کوئی اور چیز بھی خراب ہے۔ ممکن ہے گاڑی میں فیول ہی نہ ہو، ممکن ہے اور بہت ساری چیزیں جو گاڑی کی ضرورت ہے وہ چیزیں موجود نہ ہوں۔ لہٰذا اگر پورا سسٹم اگر اوکے نہیں ہوگا تو کیسے گاڑی چلے گی؟ تو بس پھر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں ایک ہی چیز سے کافی ہے، ایک ہی چیز کافی ہے، تو اس کے لیے یہ چیز صحیح نہیں۔ لہذا تربیت ایک پورا سسٹم ہے، اس کو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ ایک جو مثال میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی کہ روایت ہے کہ بچے کو ادب سکھانے کے لیے، البتہ خلاصہ روایت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بچے کو ادب سکھانے کے لیے، اس کی اصلاح کرنے کے لیے ایک طریقہ، یا یوں کہیے کہ بچے کو اچھائی اور برائی کی تمیز سکھانے کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ اس سے ناراض ہوا جائے، اس بچے سے ناراض ہوا جائے۔ اسی کے ساتھ روایت میں کچھ اور بھی ہے، اور وہ کیا ہے
وہ یہ کہ بالآخر آپ کی ناراضگی اتنی زیادہ طولانی نہ ہو کہ وہ آپ کے اور آپ کے فرزند کے درمیان فاصلے ایجاد کر دیں. اس بات کا خیال رکھیں. خود روایت میں یہ جب ارشاد ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے. لیکن اس روایت پر کب اچھی طریقے سے عمل ہوگا, کب ہم اس کے اوپر عمل کر سکیں گے؟ آیا ہر وقت, ہر شخص؟ نہیں, نہ ہر وقت اور نہ ہر شخص. اس کی بگننگز کیا ہیں, اس کے مقدمات یہ ہیں کہ اس صورت میں کہ جب آپ نے اپنے بچے کو 7 سال تک باقاعدہ طور پر بادشاہ بنایا ہوا ہو. روایت میں امیر یعنی رئیس, حاکم بنایا ہوا ہو. اب خود اس روایت کے اندر بہت سارے شقیں نکلیں گی, وہ میں بیان کرتا ہوا ہی چلوں, کیونکہ اگر ایسی گزر جائیں گے تو ممکن ہے اور بہت سارے سوالات پیدا ہو جائیں. حاکم, بادشاہ, رئیس, امیر, یہ سب ایک ہی طریقے کے الفاظ ہیں. یہ ہم نے بچے کو 7 سال تک بنایا ہوا ہو. اس سے بنانے سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ کہ ہم نے اس کو انتہائی محبت دی ہو, انتہائی محبت دی ہو. صرف محبت؟ بعض اوقات لوگ سوال کرتے ہیں کہ پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی اگر وہ بدتمیزی کرے تو کیا اس کو ہم تحمل کر لیں؟ نہیں. امیر اور رئیس جس جہت سے روایت بتا رہی ہیں اس کو فالو کرنا پڑے گا. اس اعتبار سے نہیں ہے کہ جو کچھ بھی دل چاہے کرتا پھرے. سکھانا ہے, لیکن کس طریقے سے؟ یعنی حاکم کے, بادشاہ کی طریقہ سکھانا ہے. آداب اسلامی یہی وہ ایج ہے, 7 سال سے پہلے کی ایک بہترین ایج ہے کہ جس میں ہم آداب اسلامی سکھا سکتے ہیں. زور اور زبردستی کی بات ابھی نہیں ہو رہی. اس کو اچھی جو بھی چیزیں آداب اسلامی, خود چپل پہننا, چپل پہن کے اندر آ جانا, چپل پہن کے چپل باہر اتار کر آنا, خود ہلکی ہلکی جو نجاست طہارت وغیرہ کی جو چیزیں ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کو نجاست طہارت کے اوپر بہت زیادہ اس کے اوپر لوڈ ڈالیں, لوڈ نہیں ڈالنا, لیکن ہلکے ہلکے اس کو آداب اسلامی سے, احکام اسلامی سے آہستہ آہستہ صرف اور صرف اس کے ذہن کو آمادہ کرنا ہے. بلکہ شاید میں نے احکام اسلامی بھی ممکن ہے زیادہ کہہ دیا ہو. اس کو ہم نے آداب اسلامی, کھانے پینے کے آداب, اٹھنے بیٹھنے کے آداب, کسی سے بات کرنے کے آداب, کس قسم کے الفاظ استعمال کرنے, دوسرے سے بات کرتے ہوئے ہم نے کون کون سے الفاظ استعمال کرنے, کون کون سے الفاظ اچھے نہیں ہیں, کس طریقے سے بات کرنی ہے, یہ سب یہ آداب اسلامی کہلاتے ہیں. ان کو ہمیں اس کو آہستہ آہستہ سکھانا ہے. تو بہرحال ہماری گفتگو یہ رہی تھی کہ اگر ہم اس سے ناراض ہونا چاہ رہے ہیں تو ہمیں اس صورت میں ناراض ہونے کا حق ہے کہ جب ہم نے اس کو اتنی محبت دے دی ہو کہ اب اگر ہم اس سے ناراض ہو رہے ہیں تو تھوڑا سا وہ فیل کرے, تھوڑا سا محسوس کرے. اگر ایک شخص کو, اگر کسی کوئی والدین اگر بچوں کو آج تک کبھی ٹائم نہ دے سکے, بالکل محبت نہ دے سکے, تو اب اگر وہ اس سے ناراض ہوں گے تو اس کا الٹا اثر نکلے گا. بچہ نہ صرف یہ کہ ان سے قریب نہیں ہوگا, اس کو کچھ فیلنگ محسوس نہیں ہوگی, بلکہ وہ اور دور چلا جائے گا. لہٰذا اس کے مقدمہ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اتنی محبت کرے کہ ان کی ناراضگی کو بچہ درک کر سکے, لیکن ناراضگی طولانی نہ ہو, اس کا فاصلہ زمانی زیادہ نہ ہو. یہ ایک روایت ہے. ایک اور دوسری روایت جو بہت زیادہ پیش آنے والی ہے, لوگ سوال بھی کرتے ہیں, اس کو بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو آپ کو اس کو تنبیہ کرنی ہے. تنبیہ سے مراد ضروری نہیں ہے مارنا. عام طور پر لوگ اس سے مراد یعنی بچے کو مارنے کے لیتے ہیں. اگر 7 سال کا ہو جائے, جو روایت ہے کہ اگر بچہ 7 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو کیا کرنا ہے, اس کو تنبیہ کرنی. تنبیہ کرنے سے ضروری مراد نہیں کہ اس کو مارنا پیٹنا. عام طور پہ لوگ اسی طریقے سے معنی لیتے ہیں, لیکن نہیں, ایسا نہیں ہے کہ اس کے معنی ضروری طور پر یہ نہیں ہے, بلکہ اس کو ہم نے تنبیہ کرنی ہے. اب کس طریقے سے تنبیہ کرنی ہے, اس کے پہلے ہم کیا کام کر چکے ہوں,
کیا کیا ہم اس کے لیے گراؤنڈ فراہم کر چکے ہوں، اس کے بعد ہمیں حق ہے تنبیہ کرنے کا۔ عام طور پر کچھ مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ بچہ چھوٹا ہے، 1 سال کا ہے، 2 سال کا ہے، بہت زیادہ چھوٹا ہے، اس کو بھوک لگی ہے۔ جیسے اس کو بھوک لگی، اتفاق سے نماز اول وقت کا ٹائم ہو گیا۔ والدین نے یہ سن رکھا ہے، کیونکہ اصل مشکل ہمارے ساتھ یہ آتی ہے کہ ہم نے دین آدھا سیکھا ہے، آدھا ناقص، کہ جس کی وجہ سے اور زیادہ مشکلات آتی ہیں۔ نماز اول وقت کی تعریف نہیں معلوم ہمیں کہ نماز اول وقت کون سا ہوتا ہے۔ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ نماز اول وقت میں کچھ ایکسیپشنل کیسز بھی ہیں، وہ ہمیں نہیں معلوم۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کھانے پر انتظار کر رہا ہے آپ کا، تو اس صورت میں آپ نماز اول وقت کو تاخیر میں ڈال سکتے ہیں، یہ ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ ہمیں صرف ایک چیز معلوم ہے، وہ کیا ہے کہ نماز کو اول وقت پڑھنا ہے۔ البتہ خدا نہ خواستہ کسی کی توہین نہ ہو، میں کسی کو یعنی ڈیگریڈ کرنا یا اس طرح نہیں کرنا چاہ رہا، کیونکہ یہ ایسا شخص کہ جو خود نماز اول وقت کو ترجیح دیتا ہے، وہ ہماری سراخوں پر ہے، اس کا مقام ہمارے لیے عظیم ہے، عظیم مرتبہ ہے۔ خدا نہ خواستہ میری گفتگو سے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ جو باقاعدہ طور پر کچھ دین کے اوپر، دین کے کچھ حصے کے اوپر بہت پابندی سے عمل کرتے ہیں اور بہت اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہیں، تو ان کو میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں نہیں، اگر میری بات سے نکل رہا ہے تو بہت معذرت، لیکن میں صرف اور صرف بیان کرنا ہی چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو دین آیا اور باقاعدہ لوگوں نے اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کرنا شروع کیا، تو بہرحال چونکہ ایک مکمل ایک کنڈیشن، ایک مکمل چیز نہیں تھی، تو لہٰذا اس کے اندر کچھ سوء تفاہم پیدا ہو گئے۔ نماز اول وقت کے جو بہت سارے لوگ نہیں پڑھتے اور جو بہت لوگ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، ان کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، لیکن چونکہ ان کو اس کے ایکسیپشنل کیسز نہیں معلوم، لہٰذا انہوں نے جیسے ہی نماز اول وقت ہوا اور ادھر بچہ بھوکا ہو گیا، تو اس کی بھوک شدت پکڑ گئی، کیونکہ بچے بھوکے ہوتے ہیں تو ایک دم سے بھوکے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ شدید طور پر بھوکے ہوتے ہیں عام طور پر، تو اس کو شدت ہوئی، لیکن چونکہ والدہ کی خواہش یہ تھی کہ وہ نماز اول وقت پڑھیں، انہوں نے فوراً اس کو اگنور کر کے نماز اول وقت پڑھنا شروع کر دیا۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یعنی میں اور آپ بھی اس کا نتیجہ سوچ سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ بچہ سوچے، لیکن بچہ، اس کے نزدیک اس کی پوری کائنات اس کا پیٹ ہے، اس کی بھوک ہے، یعنی وہ اس وقت اس عالم میں بھوک کے علاوہ کچھ سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایسے مراحل پہ ہمیں درک کرنا چاہیے، بچوں کی جو خود نیچرل صورتحال ہے، ان کی جو طبیعی طور پہ خدا متعال نے ان کو عنایت کی ہے، اس کو ہمیں درک کرنا چاہیے کہ ابھی وہ بچہ صرف اور صرف بھوک سوچ سکتا ہے، کچھ نہیں سوچ سکتا۔ جو اس کی پوری کائنات تھی، اسی لمحے ہم نے اس کو نماز سے ٹکرا دیا، یعنی اس کو نماز، یعنی اس کے اس خواہش کے سامنے نماز کو لا کر دو چیزوں میں ہم نے جنگ کروا دی۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ نماز سے بدظن ہو جائے گا بچہ۔ اب وہ نماز کے لیے اس کو خوبصورت اس کا ویو نہیں ہوگا، اس کی جو نظر ہے وہ خوبصورت نہیں ہوگی، بلکہ وہ نماز سے دور بھاگنے کی کوشش کرے گا، نماز سے دور ہونے کی کوشش کرے، کیونکہ نماز کا جو ایک پہلا ایک چہرہ تھا اس کے نزدیک اچھا نہیں بنا۔ یہاں پر کیا ذمہ داری کیا ہے والدہ کی؟ یہاں پر والدہ کی ذمہ داری ہے کہ نماز اول وقت کو چھوڑ دیں، بچے کو دیکھیں، بچے کو پہلے فیڈ کرائیں، اس کے بعد بھی نماز پڑھیں، اول وقت کی بھی گنجائش ہے۔ یہ ساری ہمیں ٹرمنالوجیز معلوم ہونی چاہیے، اس کے بعد پھر ہم اس کو بہترین طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہا کہ آپ کی خدمت میں کہ یہ ایک سسٹم کا نام ہے، یہ صرف ایک روایت کا نام نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بہت ساری مشکلات یہی پیش آ رہی ہیں آج کل بھی کہ ہر شخص دین کا ایک چہرہ دیکھ رہا ہے۔ ایک مثال دیتے ہیں، شہید مطہری اپنی کتاب میں ایک مثال دیتے ہیں، بہت اچھی مثال ہے۔
ایک شخص تھا کہ جس کی آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی تھی، وہ اندھا تھا. اس سے کسی نے پوچھا کہ تم نے ہاتھی کو دیکھا ہے؟ کہتا ہے نہیں. اس کے سامنے ہاتھی کو لا کے کھڑا کر دیا. ہاتھی کو لا کے کھڑا کر دیا. اسے کہا کہ چلو اب یہ بتاؤ تم ہاتھی کیسا ہوتا ہے. اس نے جا کے اس کی سونڈ کو ہاتھ لگایا. اس نے پورے بدن کو ہاتھ نہیں لگایا، اس نے اس کی صرف سونڈ کو ہاتھ لگا لیا. اور سونڈ کو ہاتھ لگانے کے بعد کہتا ہے کہ ہاتھی یعنی کیا؟ یعنی ایک بہت بڑا سا پائپ ٹائپ کا، ایک جو نا پائپ، اس نے اپنی جو اس میں ڈیفینیشن کی. یعنی ہاتھی کا وہ حیوان اس طریقے سے نہیں جانا کیونکہ اس نے صرف اس کی سونڈ کو ہاتھ لگایا. تو لہٰذا اب وہ یہ سوچ رہا ہے کہ ہاتھی یعنی کیا؟ یعنی ایک بہت بڑا سا پائپ ٹائپ کا. یہ اس کی ڈیفینیشن ہے ہاتھی کی. یہ مثال کے طور پر اس نے صرف اور صرف اس کی ٹانگوں کو جا کے ہاتھ لگایا. ٹانگوں کو ہاتھ لگایا تو اس سے پوچھا کیا اچھا بتاؤ ہاتھی کیسا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے پورے ہاتھی کو نہیں دیکھا تھا، اس نے ہاتھ نہیں لگایا تھا. اس نے پھر اس کو ہاتھی کی تعریف کیسے کی؟ یعنی ایک بہت مضبوط پلر، ایک بہت لمبا بہت بڑا ستون، کیونکہ اس نے اس کو وہی دیکھا تھا. تو ہمارے ساتھ، خود ہمارے ساتھ، یعنی میں ہمارے ساتھ سے مراد آپ نہیں ہیں، لیکن خود ہم لوگ جو ہم لوگ دین کے مبلغ ہیں، بعض اوقات ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں دین کی پوری معلومات حاصل نہ ہو اور اگر ہم نے صرف اور صرف ایک جز پڑھا ہوا ہو، ایک چہرہ دیکھا ہوا ہو، تو ہم اس کو اس طریقے سے بیان کر رہے ہوتے ہیں دین کو. یعنی دین یعنی کیا؟ یعنی اگر میں تربیت اولاد پر آپ کو درس دے رہا ہوں تو میرے نزدیک دین یعنی کیا؟ یعنی صرف اور صرف تربیت اولاد اور کچھ بھی نہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر میرا ایک ٹاپک ہے، کوئی اور ٹاپک میں نے انتخاب کر لیا تو بس یعنی کیا؟ یعنی دین صرف یعنی صرف وہی، یعنی دین میں اور کچھ بھی نہیں ہے. نہیں، دین ایک سسٹم اور ایک مجموعے کا نام ہے. لہٰذا یہ ساری چیزوں کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے. ابھی کون کون سے ریزنز ہیں، کون سے فیکٹرز ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ بچہ جو 7 سال کا ہو گیا اور یہ نماز سے قریب بھی نہیں جاتا؟ کیوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ بہت عجیب ایام، عجیب دن گزرے ہیں کہ جس نے اچھا نماز کا ایک بہترین خوبصورت چہرہ نہیں دیکھا. اگر یہی والدہ پہلے اس کو فیڈ کرائے اور اس کے بعد جا کر نماز پڑھے تو دیکھیں کتنا زیادہ بچہ ہے وہ خوشحالی میں اس نماز سے قریب جائے گا. دیکھا ہے ہم نے بہت زیادہ، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایسے بچے بغیر اس کے کہ ان کو کچھ کہا جائے وہ جا کر خود نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جا کے سجدے میں جاتے ہیں، اور جس طریقے سے والدین کام کر رہے ہوتے ہیں اس سے خوش ہنس کے کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کو اس نماز سے بھی لطف آ رہا ہوتا ہے. یا اور دوسری مثالیں، جیسے ایک روایت ہے کہ من کان لہو سبی فلیتسبا، یعنی اگر کسی کا بچہ ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بچہ ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ بچہ بن جائے. بہت ساری اس کی آپ یہ الفاظ لفظی ترجمہ کیا ہے میں نے، اب آپ اس کو اور کھول کے بیان کر سکتے ہیں کہ بچہ بننے سے کیا مراد ہے. بچہ بننے سے مراد یہ ہے کہ اس کے ساتھ کھیلے، اس کے ساتھ بچوں کی طرح باتیں کرے. جس طریقے سے بچے تتلا کے بعض اوقات ایسے بات کرتے ہیں نا، توڑ کے اس طریقے سے تتلا کے ایک عجیب طریقے سے، تو اس کو چاہیے کہ اس طریقے سے بچے سے ڈیل کرے جس طریقے سے وہ بچے بالکل بچہ بن کے، کہ وہ سوچے کہ ہاں یہ میرا دوست ہے، یہ میرا ساتھی ہے، یہ میرا ہم عمر ہے. دوست بنانے میں عام طور پر لوگ ہم عمر کی تلاش کرتے ہیں، تو بالکل اسی طریقے سے سوچے ہو کہ ہاں یہ میرا ہم عمر ہے، یہ باپ جو ہے میرا، یہ میرا ہم عمر ہے، یہ میرے ساتھ کھیلے. اب اگر اس صورتحال میں کم ٹائم ہوتا ہے، جیسے ہی والد گھر میں آیا اور اس نے بچے کی فوراً خواہش ہے کہ یہ میرے ساتھ کھیلے، یہ میرے ساتھ دوست بنے، مجھ سے گفتگو کرے، پتہ چلا کہ اول وقت نماز تھا. والد نے فوراً ساری چیزیں ترک کی، وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑا ہو گیا. اب یہ بچہ کتنا زیادہ ڈسٹرب ہوگا،
اس کا مطلب البتہ یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ فوری طور پہ اگر ایسا موقع ہو جائے تو نماز کو 1 آدھ گھنٹہ 2 گھنٹہ لیٹ کر دے. نہیں، اول وقت کا خیال رکھے. اول وقت عام طور پر 20-25 منٹ آدھے گھنٹے تک ہوتا ہے. انسان اگر اس کا خیال رکھے تو بہت اچھی بات ہے. اس سے تھوڑا سا کھیل لے، اس کو تھوڑا سا مشغول کر لے، اس کو کہیں مصروف کر لے، اس کے بعد پھر اس نماز پڑھے. البتہ میں نماز کی بار بار یہ مثال دے رہا ہوں، اور بھی بہت ساری چیزیں، لیکن نماز سے چونکہ سوال ہے، نماز کی جو روایت ہے، اس وجہ سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اب اگر اسی صورتحال میں والد نے فوراً نماز شروع کر دی تو اب بچے کے دل پہ کیا گزرے گی؟ آیا بچہ نماز سے مانوس ہوگا یا متنفر ہوگا؟ اب اگر پھر وہ 7 سال بعد نماز نہ پڑھے اور نماز سے متنفر ہو تو اس میں تعجب کی بات نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے بہت سارے 7 سال تک ہم نے باقاعدہ طور پر کوشش یہی کی ہے اپنے عمل سے، البتہ نہ اپنے دل سے، اخلاص ہے، سب کچھ ہے، محبت ہے، لیکن اپنے عمل سے ہم نے یہ ساری کوشش کی ہے کہ بچہ نماز سے قریب نہ آئے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، ہم متوجہ نہیں تھے، ہم غفلت کا شکار تھے. تو ہمیں اب یہاں پر ہمیں وہ کام کرنا چاہیے کہ جو بچہ چاہے. اسی طریقے سے اور بھی، جیسے نماز پڑھنے کے دوران البتہ ایک بہت اچھا ایک بچے کا انٹرویو آ رہا تھا، اس میں میں نے دیکھا کہ بچہ بہت شوق سے کہہ رہا ہے کہ ہمارے گھر میں کھیلنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اس سے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو کھیلنے کے اوپر تاکید آئی ہے وہ بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے کہ بچے کے لیے کھانا. کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جس طریقے سے والدین پریشان ہوتے ہیں کہ بچے نے کھانا نہیں کھایا، بھوکا ہے، کمزور ہو جائے گا، اسی طریقے سے باقاعدہ والدین کو پریشان ہونا چاہیے کہ آج بچے نے کیوں نہیں کھیلا. اتنا اہم ہے کھیلنا بچے کے لیے، اتنا زیادہ اس کے لیے بالکل اس کی جو روحانی غذا ہے وہ نماز نہیں ہے. اس ایج میں روحانی غذا اس کی وہ کھیل ہے. تو بچے کا انٹرویو آیا تھا، اس نے بتایا کہ ہمارے گھر میں کوئی بھی چیز کھیل کے علاوہ ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. یعنی اس کا تصور دیکھیں آپ کہ اس کو اپنے درمیان کھیل کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. تو اس سے پوچھا یعنی کیا مطلب، کس طریقے سے؟ وہ کہتا ہے کہ کھیل میں بھی کھانے میں بھی کھیل ہے، پڑھنے میں بھی کھیل ہے، اور سونے میں بھی کھیل ہے. جب ہم لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تب بھی ہم لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں. ہمارے باقاعدہ مقابلہ اور ہوتا ہے، کمپٹیشن ہوتا ہے کھانے میں، کون اچھی طریقے سے کھانا کھائے، کون بہتر طور پر سے کھانا کھائے، کون صحیح سے کھانا کھائے، آداب اسلامیہ خیال رکھے، کون دیر تک کھانا کھائے. کھانے میں دیر کرنا، زیادہ اچھی طریقے سے کھانا اچھی چیز ہے، تو کون دیر تک کھانا کھائے، یہ ہمارے یہاں کمپٹیشن چل رہا ہوتا ہے ہمارے سارے بہن بھائیوں میں. تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، ہمارے ماں باپ اور ہم لوگ آپس میں کمپٹیشن کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کون اچھی طریقے سے کھانا کھائے گا. اس کے بعد ان کو جو ہے وہ گفٹ وغیرہ دیے جاتے ہیں، ٹرافی وغیرہ جو بھی چھوٹے موٹے جو گفٹ ہیں وہ ان کو دیے جاتے ہیں. سونے میں کیا ہے، سونے کے جو آداب ہیں ان میں کمپٹیشن چل رہا ہوتا ہے، کون جلدی سوئے گا، کوئی کس طرح سوئے گا. وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے یہاں کھیلنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. پڑھنے میں کمپٹیشن ہے، کھیل ہے ایک طریقے سے، یعنی کھیل کی اتنی اہمیت ہے. اب والدین نماز پڑھ رہے ہیں، والدین نماز کو جانتے ہیں، نماز کی معرفت ہے، بچے کو معرفت نہیں ہے. یا تو انسان انتظار کرے کہ بچے کو معرفت ہو جائے کہ جب وہ تھوڑا سا بلوغت کے ایام میں بلوغت میں داخل ہو. ابھی جب کہ اس کو معرفت نہیں ہے تو اس کو ہم اس طریقے سے ڈیل نہیں کر سکتے. والدین نماز پڑھنے کھڑے ہوئے، بچے نے کوئی مس بہیو کیا یا کچھ بھی کیا اور اسی وقت ان کو انتہا سے زیادہ غصہ آ گیا، انہوں نے اس بچے کو جھڑک دیا. یہی کہ اتنا زیادہ ایک سیریس ہو کے، البتہ خدا کے نزدیک انسان کو سیریس ہونا چاہیے، لیکن اس طریقے کا اپنا منہ بنا کے نماز پڑھ رہے تھے کہ بچے کو پریشانی ہو کہ آخر یہ کیسا کام کر رہے ہیں. لگتا ہے کہ یہ جو جب بھی نماز پڑھتے ہیں ان کا اخلاق مجھ سے بہت برا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ابھی اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے.
اس کا اسٹینڈرڈ وہ ہے، اس کا اسٹینڈرڈ، اس کے معیار کوئی اور شخص نہیں ہے. اس کے لیے ساری کائنات وہ خود ہے. وہ اپنے معیار پر دوسروں کو پرکھ رہا ہے. اس اسٹینڈرڈ کے وہ جو پورا اترے گا وہ بہت اچھا ہے، اور اس میرے اسٹینڈرڈ پہ جو پورا نہیں اترے گا، جو مجھ سے محبت نہیں کرے گا، جو مجھے میری کیئر نہیں کرے گا، وہ کسی بھی کام کا نہیں ہے. یعنی دنیا صرف یہی ہے. اب اس عالم میں جب والدین نماز پڑھیں اور ان کا اخلاق بدترین اخلاق ہو جائے تو بچہ ڈسٹرب ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ایسے کچھ لمحات ہیں، میری سوچتا ہے وہ کہ ہمارے والدین بہت اچھے ہیں، مکمل طور پر مجھے بہت محبت کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ جو خاص لمحات ہوتے ہیں یہ بہت برے ہوتے ہیں. ایسا میں ان لمحات کو پسند نہیں کرتا. یہ میں نے آپ کو ایک مثال کے اندر بہت ساری چیزیں بتائی ہیں، آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. یہ بہت سارے جو پہلو اور بہت سارے رخ ایک چیز کے تصویر کے بتائیں، صرف آپ کا ایسے ہی میں وقت نہیں دے رہا ہوں، بلکہ یہ اہم پہلو آپ کے خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ جو ہماری عام زندگی بہت کام آنے والی. تو ایک نماز، اب وہ اس کے لیے تصور، اس کے ذہن میں تصور یہ آیا کہ ہاں یہ جو نماز ہے یہ میرے کسی اور کام کی، کسی کام کی نہیں. اے کاش کہ میرے والدین یہ نماز نہ پڑھیں اور باقی زندگی میں ان کے ساتھ رہوں، مجھ سے محبت کریں، مجھے کھیلیں، لیکن بس یہ جو کچھ لمحات ہوتے ہیں نا، یہ 5-10 منٹ جو ہوتے ہیں، بس یہ میری زندگی میں نہیں آنے چاہیے. یعنی یہ جو میں آپ کے خدمت بیان کر رہا ہوں یہ آپ اس کو محسوس کریں گے، اس کا تھوڑا سا توجہ فرمائیں تو آپ اس کی تائید کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہاں یہ حقیقت ہے. اور بھی دوسری جو مسائل کہ جو ہمیں نماز میں، مثال کے طور پر بچہ جیسے سجدے کا لے کے بھاگ گیا، اب اس کے ذہن میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ کسی بھی حوالے سے ایسا نہیں ہے کہ آپ سے دشمنی کر رہا ہو یا اس کو نماز کو اہمیت نہ دے رہا ہو، اگنور کر رہا ہو. ایسی کوئی چیز اس کے نزدیک نہیں ہے. ہم نے اپنے ذہن میں سوچ دیا کہ ہاں یہ ایسا ہو رہا ہے. جیسے ہی سجدگاہ لے کر بھاگا بچہ، فوراً ہم نے اسے مس بہیو کیا. بہت سارے دوسرے طریقے ہو سکتے ہیں. انسان اپنے جیب میں سجدگاہ رکھ سکتا ہے، اچھی طریقے سے بچے سے سجدگاہ لے سکتا ہے، اسے پیار محبت سے. ایک شخص اگر والد نماز پڑھ رہے ہیں تو والدہ تھوڑا سا اس کو سنبھال لے، والدہ نماز پڑھ رہی تو والد تھوڑا سا اس کو سنبھال لے. اس طریقے سے بہت سارے راستے نکل سکتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم نے جب اس کو نماز ہم نے اس طریقے سے دکھائی تو اب ہمیں آخر کیوں امید ہے کہ بچے کو نماز سے محبت ہونی چاہیے. یعنی بالکل نیچرل ہے اس کو نماز سے محبت نہیں ہوگی. البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس انسان نا امید ہو جائے. جو مقدمات، جو چیزیں وہ پہلے فراہم نہیں کر سکا وہ اب فراہم کرے. غفلت کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے بعض اوقات انسان متوجہ نہیں ہوتا. اب وہ یہ ساری چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی، اب وہ کرے. ممکن ہے خدا اس کے بعد بچے کے دل میں محبت ڈال دے. ہم تو نہیں ڈال سکے، ہم نے تو کوئی کام ایسے نہیں کیا، لیکن ہمیں خدا سے پھر بھی امید ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب 7 سال کا ہو گیا تو اس کو مارا پیٹا جائے یا اس کو تنبیہ کی جائے، ڈانٹا جائے. نہیں، بلکہ تھوڑا سا خداوند متعال سے دعا کی جائے، توسل کیا جائے اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں. اس کو، بچے کو سمجھایا جائے، گفتگو کی جائے، اس کے اپنی گفتگو کے ذریعے سے نماز سے اس کو عشق اور علاقہ، اس کو انس مانوس کیا جائے. یہ سارے راستے بھی بہرحال موجود ہیں. تو نا امید ہونے کی بات نہیں ہو رہی. بہت ساری ہماری غلطیاں، ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کا خمیازہ بھگتیں. خدا معاف کرنے والا ہے. معاف کرنے کے علاوہ خود یہاں پر بھی خدا مقلب القلوب ہے. خداوند متعال ہمارے اولاد کو، اس کے دل کو تبدیل کر دے گا. خداوند متعال ہماری اولاد کے، ہم دعا کریں پروردگار متعال سے. ضروری نہیں ہے کہ ہم انتظار کریں کہ جب 18-20 سال کا ہو جائے اور بگڑ جائے تب ہم خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کریں. بچہ ابھی 1 سال کا ہے، 2 سال کا ہے، والدین کو اس کے لیے شدت سے گریہ کرتے ہوئے اس کے لیے دعا کرنا چاہیے کہ خداوند متعال اس کی عاقبت اچھی ہو. یہ سارے مقدمات، یہ اس کو ابھی سے سوچنا ہوگا.
ضروری نہیں کہ ایسے موقع پر کہ جب ہمارے ہاتھ سے کیس نکل چکا ہو اس وقت ہم یہ سوچیں. کیونکہ کل گفتگو ہوئی تھی، امام حسین علیہ السلام کا خطبہ بھی بیان کیا تھا، اس کو بھی میں صرف ٹچ کرتا ہوا گزروں کہ یہی جو امام فرماتے ہیں کہ تمہارے شکم، تمہارے پیٹ لقمہ حرام سے بھرے ہوئے ہیں، تو یہ بھی بہت اہم چیز ہے. البتہ یہ ساری چیزیں میں آپ کی خدمت میں اور بھی اس کو تفصیل سے بیان کروں گا، لیکن خود یہی اہم ہے کہ 1 سال کا 2 سال کا اسی وقت اس کو لقمہ حرام سے بچانا ہے. دعا کرنی ہے اس کے لیے. نمازیں جو آئی ہیں، اولاد کے والدین جو نماز پڑھیں اولاد کے حق میں، وہ نمازیں پڑھنا، وہ دعائیں پڑھنا، وہ شب قدر میں گریہ وزاری کر کے اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا، یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں موجود ہیں. یہ ایک دین کا میں آپ کو مکمل ایک تصویر، ایک نقشہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں. لہٰذا وہ جو دین کا ایک ناقص سا، ایک ادھورا سا ایک کانسیپٹ ہے، ایک تصور ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے ہمیں، اس سے نجات حاصل کرنا چاہیے. یہ سارے کام ہم کریں تاکہ ہم اپنے اولاد کی بہتر تربیت کر سکیں. تو یہ اس روایت کا مطلب ہے کہ اگر بچہ اگر نماز نہ پڑھے 7 سال میں تو اس کو تنبیہ کی جائے. اور بھی بہت ساری بہرحال اس سلسلے میں روایات ہیں، شاید میں ابھی بہت ساری اور دوسری چیزیں بیان نہیں کر سکوں گا. تو تربیتی 3 چیزیں میں آپ بس کو تھوڑا سا اور ایک دفعہ خلاصے کے طور پر بیان کروں اور پھر اپنی گفتگو کو تمام کروں. کہ ایک ہمارا ہدف ہونا چاہیے کہ ہدف کیا ہے، اور وہ ہدف وہی کہ جو خداوند متعال کا ہدف ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. دوسرا، فطرت کو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ فطرت ہے کیا، اور فطرت میں تمام چیزیں وہ موجود ہیں کہ جو خداوند متعال تک پہنچنے کے لیے ہمیں مدد دیتی ہیں. ہمیں صرف اور صرف ان کو رشد کرنے کا زمینہ فراہم کرنا ہے، اس کو گراؤنڈ دینا ہے. درخت موجود ہے، پودا، چھوٹا پودا موجود ہے، ہمیں صرف اور صرف اس کو پانی دینا ہے. ہم نے اس کو سن لائٹ فراہم کرنی ہے کہ وہ رشد کرے. فطرت کے اندر تمام چیزیں پہلے ہی سے موجود ہیں. ہمیں بچے کو نمازی نہیں بنانا، اس کے اندر نماز سے محبت پہلے ہی سے موجود ہے. ہمیں خدا پرست نہیں بنانا، اس کے اندر خدا پرستی پہلے ہی سے موجود ہے. ہم نے اس کو نیک کام نہیں بتانا کہ وہ یعنی ہمیں اس کو نیکی کی طرف مائل نہیں کرنا، بلکہ ہم نے فرض کو زمینہ فراہم کرنا ہے. نیکی کی طرف مائل ہونے کی فطرت اس کے اندر پہلے ہی سے موجود ہے. برائی سے دور بھاگنے کی فطرت اس کے اندر پہلے ہی سے موجود ہے. والدین سے محبت اس کے اندر پہلے ہی سے موجود ہے. اولیاء الہی، اہل بیت علیہ السلام سے محبت، انبیاء علیہ السلام سے محبت، یہ ساری چیزیں اس کے اندر پہلے سے موجود ہیں. ہم نے صرف اور صرف ان کو رشد کرنا، ان کے رشد و نمو کے لیے ہم نے صرف اور صرف زمینہ فراہم کرنا ہے. ہم نے صرف اور صرف ان کو فرصت دینی ہے، اور یہی فرصت ہے کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. اور وہ فرصت کیا ہے؟ وہ تربیت کا بہترین طریقہ ہے. اس طریقے سے اگر ہم نے تربیت کی، اس کو محبت دی، اس کو وقت دیا، اس کو کمپنی دی، تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر خود بخود رشد کریں گی. حدیث میں موجود ہے کہ انسان فطرت الہی پر پیدا کیا جاتا ہے. انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ خدا پرست ہوتا ہے. اس کے والدین اس کو کافر بنا دیتے ہیں. فطرت کے لیے یہ حدیث بہت اہم ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت الہی پر پیدا ہوتا ہے، وہ خدا پرست پیدا ہوتا ہے. لیکن اس کے والدین، جو کوئی بچہ ہو، چاہے وہ کسی کافر گھرانے پیدا ہو، چاہے وہ کسی مسلمان گھرانے پیدا ہو، کہیں بھی پیدا ہو، اس کے والدین اسے کافر بنا دیتے ہیں. لہذا ہم متربی ہیں، مربی نہیں ہیں.
ہمیں صرف اور صرف زمینہ فراہم کرنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. 2 جملے خود اس کے جو اسائنمنٹ ہے اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس کا جو اسائنمنٹ ہے وہ 2 چیزوں پر ڈپینڈ کرتا ہے. ایک یہ ہے کہ البتہ اس میں دونوں میں آپشنل ہے، جو شخص بھی جس طریقے سے کرنا چاہے. ایک یہ ہے کہ جو بھی بندہ حقیر کا جو درس ہے اس کو 1 سے 1.5 صفحے کے اندر صرف اور صرف اس کو خلاصہ کریں. ایک یہ چیز. اور دوسرا اس کا جو یعنی وہ بھی آپشنل ہے، ان دونوں میں سے کوئی ایک کرنا ہے. دوسری چیز یہ کہ جو ٹربلز ہیں، جیسے میں نے آپ کی خدمت صرف اور صرف ایک حدیث بیان کی اور اس کے بارے میں جو مشکلات آ رہی تھیں اور اس کی جو نیگیٹو اور پازیٹیو چیزیں تھیں کہ مشکلات نیگیٹو چیزیں کیا تھیں اور پازیٹیو چیزیں کیا تھیں، یعنی ایک مشکل پیش آئی، اب میں نے اس مشکل کو کیسے سالو کرنا ہے. تو لہٰذا اس کا اسائنمنٹ یہی کہ کوئی بچے کی کوئی بھی ایک مشکل آپ نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے اور اس کا سالوشن دینا ہے. اور کیونکہ میں ابھی 2 دن اور میرا درس چلے گا تو اس میں اور بھی دوسرے جو ایشوز ہیں اس کو تھوڑا سا آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. تو اس سے آپ کو ٹربل شوٹنگ آ جائے گی کہ ٹربل کیا ہے، اس کو کس طریقے سے اس کا سالوشن دینا ہے. تو یہ 2 اسائنمنٹ میں سے کوئی بھی ایک اسائنمنٹ انشاءاللہ آپ لوگ مجھے دے دیجیے گا، انشاءاللہ پھر اس کے مطابق اس کے نمبرز وغیرہ کو سیٹ کر لیں گے. جی بہت معذرت. جزاک اللہ وسلم. اللہ آپ کو سلامت رکھے، قبول کرے انشاءاللہ. اگر آپ کا کیمرہ جو ہے وہ پوائنٹ ابھی بہتر ہو گیا ہے، جزاک اللہ رحم اللہ والدیک. پھر دوبارہ آپ کا یہ کیمرہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا ہے. ہاں جی سوری. بہت شکریہ. اگر کل کے ایک کوشچن بچا ہوا تھا، اگر آج کل بچے بہت سارا ٹائم موبائل، ٹیبز اور لیپ ٹاپس پہ گزارتے ہیں، اگر ان کو منع کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم کچھ انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی بہک جاتے ہیں اور کچھ میوزک یا فلمز دیکھنے لگتے ہیں، تو ان کو یہ حرام سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ ہاں اس میں ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں. اس میں بہرحال اس کا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ان کو سبسٹیٹیوٹ دینا ہے. اور مثال کے طور پر کوئی شخص کہے کہ ہم نے تو اتنا سارا ان کو ٹائم دیا ہے، مثال کے طور پر 5 گھنٹے ان کو کھیلنے کے دیے، تو یہ 5 گھنٹوں سے کام نہیں چلتا، بلکہ بچوں کی پوری لائف کھیلنے کے اوپر ہے. یعنی ان کو ہم نے کوئی نہ کوئی سبسٹیٹیوٹ اچھا دینا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ کچھ اور کام کریں، کھیلے نہیں کوئی اور کام کریں، تب بھی ہمیں ان کو سبسٹیٹیوٹ دینا ہے. لہٰذا اگر فرض کریں کہ ان کو کوئی اچھے کارٹونز یا کوئی اصلاحی اور تربیتی کارٹونز وغیرہ اس طریقے سے نہیں ملیں گی تو بہرحال پھر وہ اس طرف جائیں گے. دوسرا یہ کہ خود ایسا ہوتا ہے بعض اوقات گھر کے ماحول میں بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت سارے چینلز کبھی کبھار غلطی سے لگا دیتے ہیں، یا یہ کہ بعض اوقات لگ جاتے ہیں تو ہم اس کو چینج نہیں کرتے، تو بچے پھر وہ کافی عجیب چیزیں دیکھ لیتے ہیں. تو پھر ان کو جستجو ہوتی ہے کہ اس کو دیکھیں آخر اس میں کیا ہے. تو بچوں اگر کبھی ایسا کر بھی رہے نا تو ان کے دل میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، یعنی ان کے دل میں کوئی برا ہدف نہیں ہے. اگر وہ ایسا کبھی کبھار کوئی غلط چیز دیکھتے بھی ہیں میوزک وغیرہ، تو یہ نہ سمجھے ہم کہ نہیں اب یہ بگڑ رہے ہیں یا بگڑ گئے ہیں، یا نہیں ان کے دل میں شیطان اتر گیا ہے، شیطان ان کو کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ چیز بری دیکھو. نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے. اگر وہ کچھ دیکھ بھی رہے ہیں تو بغیر کسی ہدف کے دیکھ رہے ہیں، ان کے پاس کوئی ہدف نہیں ہے. تو لہٰذا اس میں بہت زیادہ مطمئن ہو کر بہت اچھا ہے اسے ان کو بہت آرام سے ٹیکل کریں، ان کا آرام سے کوئی سبسٹیٹیوٹ دیں. اس کے باوجود اگر بہت زیادہ ہوتی ہے تو پھر ان کو بہت زیادہ یعنی ان سے چھیننا، ان کو ڈانٹنا ڈپٹنا یہ چیزیں نہ ہوں. جتنا جو کام آرام سے ہو سکتا ہے اس کو آرام سے ہی کریں، کیونکہ پھر ایسا پھر وہ باقاعدہ سوچتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہی چیز تو دیکھنی چاہیے تھی جو ہمارے والدین منع کر رہے ہیں. اس طریقے سے ایک ضد ٹائپ کی ایک شروع ہو جاتی ہے. روایت چونکہ البتہ نہیں معلوم کہ
سوالات میں خیر میں روایت عرض کروں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے وقت میں ان کو راستے میں بچوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں. تو جب نماز ہے اول وقت کا ہوتا ہے، مسجد میں لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب حضرت نہیں پہنچتے تو پھر آ کر دیکھتے ہیں کہ حضرت کھیل رہے ہیں. تب ان کو بہت زیادہ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے کہ ہماری اول وقت نماز جاری ہے، بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں وہ. لیکن حضرت ان کو بچوں کو چھوڑتے نہیں ہیں، یہاں تک کہ جب بہت زیادہ دیر ہو جاتی ہے تو اس وقت پھر چونکہ حضرت اونٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کے لیے، اونٹ بن کر ان کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں. تو پھر جب بہت کھیل چکتے ہیں تو اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم اپنے اونٹ کو بیچو گے؟ تو کہتے ہیں کہ ہاں ہم بیچ دیں گے. تو ان کو پھر اخروٹ منگواتے ہیں، اخروٹ منگواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا کرو کہ جیسے نا پیسے دیتے ہیں ہم ان کو، تو اخروٹ منگواتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم اخروٹ کے بدلے تم اپنے اونٹ کو بیچ دو. یعنی اب حضرت جدا ہونا چاہ رہے ہیں بچوں سے، لیکن دیکھیں آپ کیسے جدا ہونا چاہ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ایسا کرو کہ تم اپنے اونٹ کو بیچ دو اخروٹ کے بدلے. تو بچے کہتے ہیں ہاں یہ بات صحیح ہے، ٹھیک ہے. تو پھر ان کو اخروٹ دیتے ہیں اور پھر حضرت جو ہے وہ وہاں سے جدا ہو جاتے ہیں. دیکھیں یعنی کتنا خوبصورت طریقہ ہے کہ حضرت اگر ان سے جدا ہونا چاہ رہے ہیں تو ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے اونٹ کو بیچ دو، یعنی ان کو ایک سبسٹیٹیوٹ دے رہے ہیں تاکہ وہ ایک جدائی ان کے دل پہ گرا نہ گزرے. یہ ساری چیزیں روایات میں موجود ہیں. تو بہرحال ایک یہی یعنی کچھ تھوڑا سا مطالعہ ہمیں اس حوالے سے بڑھانا ہوگا. جی اور کوئی جزاک اللہ. جی نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ نے جو مثال دی کہ بچہ بھوکا ہے اور نماز اول وقت کی بجائے جو ہے اس کو بچوں کو ٹینشن دیں، اس ضمن میں کوشچن یہ ہے کہ اگر بچہ بھوکا نہیں ہے لیکن وہ کھیلنا چاہ رہا ہے اور ہمیشہ وہ نماز کے مقابلے میں اپنی ضروریات کو لے آتا ہے، تو اس سلسلے میں ہم پھر کیسے ڈٹرمن کریں، حد کو کیسے معین کریں؟ ہاں دیکھیں یہ تو نماز کے مقابلے میں ہر وقت اگر وہ لے کے آئے اپنی ضروریات لے کر آ جائے تو ہمیں اس کی ضروریات کو بالآخر پریورٹی دینی ہے. مگر یہ کہ ہمارے پاس کوئی اور سولیوشن بھی ہو. میں نے آپ کے میں عرض کیا کہ یا تو والدہ اس کو تھوڑا سا سنبھال لیں، والد نماز پڑھ لیں، یا والد نماز پڑھ لیں والدہ یعنی یا والد اس کو سنبھال لیں والدہ نماز پڑھ لیں، یا اس کو کوئی سبسٹیٹیوٹ دے دیا جائے. بچے میں ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ بہت زیادہ جلدی بھول جاتا ہے. یعنی اگر ہم اس کو کوئی اور چیز میں لگا دیں تو وہ پچھلی چیز کو بھول جائے گا. اب یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا بچہ تو ایسا نہیں ہے، ہم اس کو کوئی اور چیز میں جیسی مشغول کرتے ہیں وہ دوبارہ اس کو پہلی والی چیز یاد آ جاتی ہے. تو اس میں بھی ہمارا قصور ہے کہ ہم جو اس کو دوسری چیز میں مشغول کرنا چاہ رہے ہیں وہ اتنی انٹرسٹنگ ہے ہی نہیں، تو کیسے اس میں ہوگا، اس کو پہلی چیز یاد ہی رہے گی. تو ہمیں بہرحال ایک ایسی چیز میں مشغول کرنا ہے کہ جو اس کے لیے پہلی چیز سے زیادہ انٹرسٹنگ ہو، تو اس میں مشغول ہو جائے گا. تو لہٰذا ہمیں بس ہمیں یہ تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ وہ نماز کے مقابلے میں آئے گا، بلکہ نہیں آپ کی بات صحیح ہے کہ وہ نماز کے وقت اس کو ساری اس کی ریکوائرمنٹس کو یاد آتی ہیں، لیکن یہ کہ مقابلے میں کبھی نہیں آئے گا بچہ. کیوں؟ کیونکہ اس کی فطرت نمازی ہے. ممکن ہی نہیں ہے کہ کبھی وہ اس طریقے سے کرے. اگر وہ ظاہری طور پہ کر بھی رہا ہے تو ہم اس کو اس کے دل میں اپنے دل میں ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ وہ ایسا کر رہا ہے، بلکہ وہ غفلت کا شکار ہے، وہ کوئی اور اس کے ساتھ مشکل ہے. تو لہٰذا ہمیں اس کو کسی بھی طریقے سے دوسری چیزوں میں مصروف کر کے ہی آنا چاہیے تاکہ نماز کا کوئی برا چہرہ اس کے ذہن میں نہ آئے. جی شکریہ. اگر اولاد اور زمین فراہم کرنا تربیت کے حوالے سے اور متربی اس ضمن میں آپ کا ٹاپک ہے، لیکن کوشچن یہ ہے کہ بے اولاد کپلز کے لیے کوئی دعا بتا سکتے ہیں آپ پلیز؟ ہاں اس میں ہے وہ آیت قرآنی ہے، حب لنا من لدن کا، البتہ چونکہ میرے ذہن میں نہیں آ رہی، وہ حضرت یحییٰ کی جو دعا ہے اولاد کے بارے میں، تو وہ خود آیت اللہ تحریری جو یہاں پر ہیں بہت بڑے عارف بزرگوار، وہ یہ بتاتے ہیں حب لنا مل کر ذریتاً طیبہ کر کے اس کے اندر
ایک لفظ آ رہا ہے، تو وہ اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا، یا میں سرچ کر کے آپ کو کل بتا دوں گا. تو وہ آیت اللہ تحریری بتاتے ہیں. اور بہرحال چونکہ یہ لوگ بتاتے ہیں، ان کی بات میں، ان کی زبان میں تاثیر ہوتی ہے، اور ہم چونکہ ان کا بعض اوقات وسیلہ بنتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو افراد ان کی اس طرح کی دعاؤں پر عمل کرتے ہیں، ان کو یعنی ان کو کامیابی حاصل ہوتی ہے. جزاک اللہ. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر وہ آیت کا عنوان یا ایڈریس کل بتا سکیں تو مومنین کے لیے ایک جو ہے وہ بہتر ہوگا انشاءاللہ. اگلا کوشچن یہ ہے کہ 27 رمضان کی شب بھی کیا شب قدر کے راتوں میں شمار ہوتی ہے؟ یہ کوشچن ہے. جی، شب قدر کی راتوں میں شمار ہوتی ہے. البتہ 23 تک تو کوئی بھی رات نہیں پہنچ سکتی. 23 کی جو فضیلت ہے اور 23 کے لیے جو روایات ہیں، کیونکہ البتہ فرصت نہیں ہو سکی کہ اس کو بیان کرتا ہے، لیکن وہ اس تک تو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتی. لیکن یہ بھی ایک بہت اہم رات ہے، بہت اہم. اس میں بھی یہ بھی شب قدر کی رات ہی کہلاتی ہے. جزاک اللہ. اگلا کوشچن یہ ہے کہ 2 بھائی ہیں، ایک نیو بورن ہے اور دوسرا 5 سال کا ہے. تو اس حوالے سے جو ہے کس جو چھوٹا بچہ ہے اس کو زیادہ اٹینشن چاہیے، 5 سال کا بچہ نگلیکٹڈ یا جو ہے وہ نظر انداز اپنے آپ کو فیل کرتا ہے اور جیلس فیل کرتا ہے، تو ہمیں اس 5 سال کے بچے کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا چاہیے؟ اس میں ایک چیز بتاؤں بہت اہم، کہ ہم خود خدا کو دیکھیں، کیونکہ بہرحال ہم لوگ کے یہ اسوہ خدا، اہل بیت علیہ السلام، ان کو اگر ہم دیکھیں تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو خداوند متعال اہل بیت ہیں، یہ البتہ کوئی کمپیئر کرنا نہیں چاہ رہا کہ اس سے مزید کوئی اور کچھ سوچے، صرف اور ایگزامپل ہے اور ایک ہی چیز کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں، دوسرے رخ پر نہ جائیے گا. کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ خداوند متعال ایک مجتہد سے بہت محبت کرتا ہے اور ایک جو خدا نخواستہ ایک گناہ گار ہے اس سے کم محبت کرتا ہے؟ یعنی خدا کے رویہ کیا ایسا ہے خدا اور اہل بیت کا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ کہ خداوند متعال کے نزدیک معیار ہے تقوی کا، لیکن اس کے باوجود خداوند متعال دونوں سے بہت محبت کرتا ہے، اور دونوں اگر دیکھیں تو وہ اپنے سے خدا کو بہت قریب پائیں گے. اور اہل بیت علیہ السلام کی مثال بھی یہی ہے. تو دونوں صورتوں میں ہمیں کسی بھی طور پر دونوں کے لیے اگر ہم کوشش کریں تو ہم دونوں کے لیے فیلنگ نہیں کریٹ کر سکتے کیا ہم کس سے زیادہ محبت کر رہے ہیں. یعنی ہمیں باقاعدہ طور پہ اپنے الفاظ کے ذریعے سے یہ اس کا گراؤنڈ فراہم کرنا چاہیے کہ ہم دونوں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں اور کسی سے بھی کم محبت نہیں کرتے. اس طریقے سے ہمیں وہ کرنا چاہیے. گو کہ اس کی ضروریات چھوٹے بچے کی ممکن ہے زیادہ ہوں، بعض اوقات بڑے بچے کی ضروریات زیادہ ہوتی ہیں، لیکن ہم نے دونوں کو جو وقت دینا ہے، دونوں کو کمپنی دینی ہے، وہ اس طریقے سے دینی ہے کہ دونوں محسوس نہ کریں. اس کے باوجود اگر تھوڑا سا کبھی کمی رہ جاتی ہے تو وہ خدا سے توسل کریں گے، خدا نے متعال اس کو ریکور کر دے. ظاہر بات ہے ہم معصوم تو نہیں ہیں، تو لہٰذا ہم سے کبھی کبھار کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں، تو اس سے خداوند متعال سے دعا کرنی چاہیے، لیکن اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ دونوں میں کوئی ایسے تھنکنگ، کوئی ایسی فیلنگ کریٹ نہ ہو. جی جزاک اللہ. اگر ایک اور کوشچن ہے کہ اگر کوئی پیرنٹ وہ جو سسٹم بچے کو ٹریٹ کرنے کا بادشاہ یا جو ہے وہ حاکم یا جتنے بھی الفاظ آپ نے استعمال اس طرح کے ٹریٹ کرنے کے لیے وہ ٹریٹ نہیں کر سکے اور اب بچے کی 5 سال عمر ہے، کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے اچھی اپرچونٹی، اچھا موقع ہم نے گنوا دیا ہے بچے کی تربیت میں یا بچے کو وہ مواقع فراہم کرنے کے لیے؟ ہاں دیکھیں، بہت ساری جو ایجز بتائی جاتی ہیں، بہت زیادہ جو اپرچونٹیز بتائی جاتی ہیں،
وہ ہم بعض اوقات ضائع کر دیتے ہیں، اپنی جوانی کو ضائع کر دیتے ہیں، اپنے اچھے دنوں کو ضائع کر دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود خداوند متعال کی رحمت بہت وسیع ہے۔ کسی بھی صورت میں ہمیں نہ اپنے سے نا امید ہونا ہے اور نہ بچے سے نا امید ہونا ہے۔ حتیٰ بعض اوقات لوگ 7 سال بہت زحمت کے ساتھ بہت مشکلات سے گزار دیتے ہیں، جب تک بچہ بادشاہ ہوتا ہے اس کو بادشاہ بننے ہی نہیں دیتے، بہت مشکلات کا شکار رکھتے ہیں اس کو بہت زیادہ، لیکن اس کے بعد بعض اوقات لوگ جو ہے وہ اس طریقے سے بچے سے بیہیو کرتے ہیں کہ وہ 7 سال کی کمی پوری ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اگنور کرنا شروع کر دیں کہ ہاں ٹھیک ہے 7 سال کے بعد ہم اس کو ریکور کر لیں گے، اس کو جبران کر لیں گے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم اس کو وقت پہ اس کو کمپنی دے سکیں، اس کے وقت پہ اس کی تمام ضروریات کو پورا کر سکیں، لیکن فرض کریں کہ نہیں کی تو اس کے باوجود ہمارے پاس ہر لمحہ یہ فرصت ہے کہ ہم اس کے بعد جیسے 5 سال کا ہو گیا بچہ تو 2 سال تو خیر ابھی بھی رہتے ہیں، ہم اس کو شدت سے محبت دیں، جو محبت کے اسٹینڈرڈز ہیں اس کو دیں، تاکہ وہ اس کو جو اس کی ایک تشنگی رہ گئی ہے، اس کی جو نفس کے اندر کچھ اس کا ضعف اور کمزوری رہ گئی ہے، کچھ ویکنس رہ گئی ہے، وہ پوری ہو جائے۔ اور ایسا ہوتا ہے بہت زیادہ، جو ہمیں کیسز آتے ہیں، ہم نے باقاعدہ ملاحظہ بھی کیا ہے، دیکھا بھی ہے، تو بعض والدین ان کو اتنے اچھی طریقے سے بعد میں ڈیل کرتے ہیں کہ پھر ایسا لگتا ہی نہیں کہ ان کو پہلے اچھی طریقے سے ان کو ڈیل نہیں کیا گیا۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ تعالی کوشچنز بھی ختم ہو گئے اور ہمارا ٹائم بھی جو ہے وہ اختتام ہوا۔ آج کا سیشن بھی اٹس کم ٹو این اینڈ۔ انشاءاللہ ڈو پلیز کم بیک ٹمارو۔ کل 20 تاریخ ہے اور پرسوں 21، 2 سیشنز ہمارے باقی ہیں اس ماہ مبارک کے سلسلے میں، تو آپ لوگوں سے شرکت کی گزارش ہے کہ جاری رکھیے گا۔ تو خدا تعالیٰ ہماری اس عبادت کو اور محنت کو قبول کرے انشاءاللہ۔ اس دعا کے ساتھ آپ سب لوگوں سے اجازت لیتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بس یہ آیت بھی یہاں پر بھیجی ہے، اے ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، تو یہ آیت ہے سورہ آل عمران کی، شاید اس میں لکھا ہوا ہے 38، تو یہی وہ آیت ہے کہ جس کو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ آیت اگر پڑھیں تو بہت انشاءاللہ فائدہ مند ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگ سے التماس دعا، انشاءاللہ دعاؤں میں رکھے گا حقیر کو۔ التماس دعا، فی امان اللہ، خدا حافظ۔ جزاک اللہ، خدا حافظ، فی امان اللہ۔